نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اپنے دین کی پہچان دی اور اپنے کلام کو پڑھنے کا موقع دیا۔ ہمارے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم عالم بن گئے ہیں یا بہت نیک ہو گئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے اور وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ کہیں کہ ہم نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے، بلکہ قرآن ان کے نزدیک صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ عمل کی چیز تھی۔ اور اکثر صحابہ کی زندگی میں قرآن جو ہے مکمل جلد کی شکل میں نہیں تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قرآن موجود تھا، چلتا پھرتا قرآن۔ کانا خلق القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی اور ہر ایک اس کام کے لیے بےتاب رہتا تھا کہ جو کچھ اس نے سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ اس سے کہا گیا ہے، اس کو عمل کر کے دکھائے۔ آج اگر ہم اپنے قرآن کی مجلسوں کو دیکھیں تو ان میں رونق تو ہے، لیکن ہمارے جو دل ہیں اس رونقوں سے محروم ہے، بلکہ بہت کم ہے وہ رونق، اور دلوں میں بھی اس سے بھی زیادہ، عمل میں تو بہت ہی کم ہے۔ جبکہ قرآن ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی دعوت دیتا ہے۔ علم ہمیں عمل کی دعوت تو ضرور دیتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس پہ چلنا پڑتا ہے، اس راستے پہ، اور جب تک چلا نہ جائے تو ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قرآن کو صرف پڑھ لیا ہے ہم نے اگرچہ، اور ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ قرآن اللہ نہ کرے ہمارے خلاف حجت بن جائے گا، اور اگر ہم اس پہ عمل بھی کریں گے تو یہی قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں تھا تو ہم قرآن کو کھول بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلا قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں ہے نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یہ سب بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اللہ کو ہماری بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں فرق پڑے گا اگر اللہ نے ہم سے بے نیازی برتی، ہماری طرف نظر کرم نہیں کی، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہاں سے خالی ہاتھ چلے گئے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں دین کی سمجھ دیتا ہے، تو ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کو سمجھنے کا موقع دیا، لیکن ابھی ہمیں اسی پہ بس نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اس سے آگے کا سفر کرنا ہے۔ قرآن کو ہمیں نہ صرف صحیح قرات کے ساتھ پڑھنا ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پھر اس کو بھلا دیتا ہے، وہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے پروردگار۔ قرآن کا سمجھنا جتنا آسان ہے، اس کا بھولنا بھی اتنا ہی آسان ہے، لہٰذا ہمیں قرآن سے لگے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، اس سے الگ نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف قرآن کو خود پڑھیں، اس کو سمجھیں، بلکہ اس سے آگے بھی۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ۔ اگر ہم یہ سوچنے بیٹھ گئے کہ ہم کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو ہم کسی کو کیا بتائیں گے، تو یہ عذر ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ضرور قرآن کا علم خود بھی حاصل کرنا ہے، اور جتنا علم حاصل ہو جائے صحیح علم، اس کو ہمیں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچانا ہے۔ اگر ہمیں کچھ نہیں آ رہا تو اس کے لیے ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل علم سے اگر تم کو نہیں پتا۔ چنانچہ ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں انشاءاللہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس دور میں نہ ہی اتنی رنگا رنگ کتابیں تھیں، نہ ہی اتنی تفاسیر تھیں، نہ ہی ان کے پاس اتنے اچھے قلم تھے، نہ ہی ان کے پاس موبائل تھے، نہ اور دوسری چیزیں تھیں جس سے وہ علم کو بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتے۔ اس کے باوجود
انہوں نے علم کو سیکھا اور سیکھنے کے لیے وہ کہاں کہاں گئے، ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے 1 ماہ کا سفر کیا۔ وہ ان کے دل میں تڑپ تھی، لگن تھی، جس نے ان کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا، اور الحمدللہ یہ علم ہم تک اسی وجہ سے پہنچا، اس قرآن کی محبت کی وجہ سے، حدیث کی محبت کی وجہ سے۔ تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس علم کو آگے پھیلائیں۔ آپ سب نے جو ہے اپنے دل میں تہیہ کر لینا ہے کہ جتنا علم حاصل کیا ہے اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، جتنی خیر ہے، خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، وہ آپ نے خیر آگے بھی پھیلانی ہے۔ حدیث ہے کہ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے اللہ، فرشتے، کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ ساری رات اپنے لیے دعا مانگتے رہیں، عبادت کریں، دعا مانگتے رہیں، تو وہ اس دعا کے برابر نہیں ہوگی۔ جب آپ کسی کو خیر کی بات بتائیں گے، اس سے جو خیر پھوٹے گی کائنات میں، وہ اس تنہائی والی عبادت اور دعا کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اس لیے آپ نے اس خیر کو اپنے تک نہیں رکھنا، آگے پھیلانا ہے۔ ایک اور اہم بات جو نیتوں کے حوالے سے ہے، اخلاص کے حوالے سے ہے، کہ ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانہ مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی عربی تھا، کوئی اجمی تھا، ہر طرح کے لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا پڑھتے جاؤ، سب اچھی طرح پڑھ رہے ہیں۔ عنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کو اگرچہ خوب صحت کے ساتھ اس انداز سے پڑھیں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن اس سے ان کی غرض دنیاوی فائدے ہوں گے۔ تو ہم نے قرآن کو دنیاوی فائدے کے لیے نہیں پڑھنا، نہ پڑھانا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری کتنی اچھی تلاوت ہے، دوسرے لوگ اس سے سنیں، ہماری واہ واہ ہو، تعریف ہو، یا دوسرا کوئی ہمارا مالی مقصد ہو، اس سے ہم پیسے کمائیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ کی قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ تو قرآن کو ہمیں اس چیز کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ قرآن کو ہمیں پھیلانا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہمیں خالص نیت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہم پر بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنائے گا، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اور قرآن ہی ہے جو تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے، ان میں برکت پیدا فرمائے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔